جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ جمعۃ المبارک کی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہمارا ایک سیریل چل رہا ہے، ہر جمعے کو ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک نہج البلاغہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آج گیسٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ معزز گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے علی بھائی کروائیں گے۔ بہت شکریہ سحر۔ اور ناظرین، جس طرح سے آپ کو ابھی اپڈیٹ کیا اور ہم کل کے بھی پروگرام میں اناؤنس کیا تھا کہ ہر جمعے کو ہم کچھ نہ کچھ نہج البلاغہ سے، کلام امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے اوپر اپنے معزز مہمان کے اوپر تبصرہ بھی لیں گے تاکہ اس کو کھولا جا سکے، کیونکہ کلام امیر المومنین کو سمجھنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں کہ جب تک اس کے اندر جو اس کی علمی گہرائی ہے، اس کی وسعت ہے، اس کے اوپر کوئی علمی تحقیق کیے ہوئے آدمی، کوئی اسکالر، کوئی ریسرچر اس کے اوپر گفتگو نہ کرے۔ تو ہم امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں سے ان کا ایک مشہور قول کہ انسان کو 3 حالتوں کے بارے میں ضرور جان لینا چاہیے، یعنی کہ وہ کہاں تھا، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے۔ یہ 3 ہی انسان کے بنیادی جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر اس کے تمام زندگی بھر کے اور آخرت کے اہداف پوشیدہ کیے گئے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ 2 پروگرامز کیے، اس کے اندر ہم نے گفتگو کی کہ ہم کہاں تھے، کہاں سے آئے ہیں، ان رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی، اس کے اوپر گفتگو کی۔ پھر کہاں ہیں ہمارا مقصد حیات، ہماری زندگی، ہم نے کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور اب ہم تیسرے مرحلے میں آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا سفر آخرت کے مراحل کیا ہیں، ہم نے کس طرح یہاں سے جانا ہے، آخر جب ہم جاتے ہیں تو کس طرح جاتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ آتا انسان ایسے، جیتا ایسے کہ جس طرح ہمیشہ یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ایسے رہے گا، اور جب جاتا ہے ایسے کہ جیسے کبھی تھا نہیں۔ تو وہ آخر کی دنیا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ کیا ڈائمنشنز ہیں، ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے، اور وہاں کی حیات کیسی ہے، اس بہترین موضوع کے تحت ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج جس معزز مہمان شخصیت کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، ڈاکٹر علامہ سید حسن رضوی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، یہ بتائیے کہ 2 پروگرامز میں تو ہم نے اس کے اوپر گفتگو کر لی، اب انسان کا سفر آخرت ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق انسان کی جب روح پرواز کرتی ہے تو اس کا برزخ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی گفتگو برزخ کے اوپر ہو جائے کہ اس کی حقیقتیں کیا ہیں، اور یہ ہر انسان کے حساب سے کیا، ہر انسان کے اعمال کے حساب سے مختلف ہے، کیا ہے، کیا یہ ہے؟ بے شک مولانا کائنات نے فرمایا ہے، امیر المومنین نے، کہ اس وقت انسان کو موت آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے سرانے ایک جسم جو بہت ہی نورانی ہوتا ہے اس کو موجود پاتا ہے، اور وہ اس کی روح جو ہے اس جسم سے نکل کر اس جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ جسم جو ہے وہ لطیف ہے، لائک ایئر، ہوا کی طرح وہ لطیف ہے بالکل، اور بہت طاقتور ہے، جہاں جائے جا سکتا ہے، سننے، سمجھنے، دیکھنے کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے اس جسم کے اندر جا کر۔ انسان اس جسم کے ساتھ پھر وہ جیتا ہے، اور اس کے بعد انسان کا جسم جو ہے وہ غسل کے بعد قبر میں جاتا ہے۔ اب قبر کیا چیز ہے، یہاں سے گویا عالم برزخ شروع ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا مولانا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے کہ یا امیر المومنین قبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا القبر ہے صندوق العمل۔ قبر جو ہے یعنی ہم جیسا بھی عمل کر رہے ہیں دنیا میں، اچھا عمل کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، وہ تخلیق ہے، ہم ایک وجود تخلیق میں پیدا کرتے ہیں۔ اچھا عمل ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت حسین شکل اختیار کرتا ہے وجود، اور برا نہیں ہے تو وہ ایک کریہ شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ وجود، وہ ہمارا عمل جو ہے وہ ہماری قبر میں جس میں ہم جانے والے ہیں وہاں جا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں وہ انسان ہوتا ہے اور اس کا عمل ہوتا ہے، اگر اچھا موجود ہے، برا عمل ہے تو موجود ہے۔ حضور اکرم سے پوچھا گیا قبر کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا القبر ہے ریاض من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من حفرۃ النار، گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انسان کے اعمال ہیں، اگر جنتیوں کے اعمال، اچھے اعمال غالب ہیں تو وہ قبر جنت بن جائے گی، اور اگر برے عمل غالب ہیں تو وہ قبر جہنم بن جائے گی، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ،
جس کے نیک اعمالوں کا وزن زیادہ ہوگا، ڈومینیٹ کریں گے جس کے نیک اعمال، وہ اس زندگی میں ہوگا طے کرتا ہوگا، جیسی زندگی وہ چاہتا ہوگا، یعنی جنت سے ہوگا. اور جو جس کا عمل ہلکا ہوگا، من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مطلب فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ اچھے عمل بھی ہیں میرے اور برے عمل بھی ہیں. صحیح. اگر سوال یہ ہے کہ ڈومینیٹ کون سے عمل کرتے ہیں. اگر اچھے عمل ڈومینیٹ کرتے ہیں تو برے عمل نکال دیے جائیں گے. الحسنات یذہبن السیئات، قرآن نے کہا نیکیاں جو ہیں برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں. اگر نیکیاں برائیوں کو دفع بڑے جو اعمال ہیں ان کو قبر سے نکلنے پر مجبور کر دیں گی، بھگا دیں گی. صحیح. اور وہ اعمال فقط رہ جائیں گے، اور وہ جنت، وہ جو قبر ہے اس کا تعلق جنت سے قائم ہو جائے گا. دروازہ جنت کا کھل جائے گا، اس میں جنت کی ہوائیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں اس قبر میں آنی شروع ہو جائیں گی، وہ ایک پارٹ آف جنت بن جائے گی. صحیح اور ہے. اسی کو نکال دیں گے قبر سے، بڑے عمل رہ جائیں گے باقی. اور جب بڑے عمل باقی رہیں گے تو وہ قبر جو ہے اس کا تعلق جہنم سے کر دیا جائے گا. جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی جو گرمی ہے اور جہنم کی جو عذاب ہو جائیں گے وہ ایک پارٹ آف جہنم بن جائے گی. تو یہ ہے اصل میں برزخ کا عالم. یہ برزخ اسے کہتے ہیں برزخ. یہ رہے گا قیامت تک. اللہ قیامت تک یہی عالم رہے گا برزخ. اچھا یہاں پر یوں سمجھے آپ. ہاں جی فرمائیے فرمائیں. فرمائیے. آپ فرمائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو عموماً ایک چیز عام طور پر معاشرے کے اندر یہ رائج ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی اصلاح ہو جائے کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حادثات میں مر جاتے ہیں یا ان کی عمر نہیں آئی بھی ہوتی، ان کی طبعی موت نہیں ہوتی، کوئی مار دیتا ہے یا کسی بھی وجہ سے بیماری سے مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی جو روح ہے وہ اس وقت تک برزخ میں نہیں پہنچتی جب تک ان کی طبعی حیات کا وقت نہ آ جائے. اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. وہ تو اگر جب مرا، گناہ مرا، قتل ہونے سے مرا یا طبعی موت مرا، ہر حال میں وہ پہنچ گیا اپنی قبر کے اندر، یہی برزخ میں پہنچ گیا. اب اگر وہ اس کو مارا گیا ہے بے گناہ تو یہ اس کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. وہ اس کے بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو بہت سی نیکیاں ثواب مل جائیں گے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کا جو نیکی کا پلہ ہے وہ بھاری بھی ہو جائے. جی قبلہ ایک سوال میں بھی کرنا چاہتی ہوں. پہنچ گیا برزخ میں وہ. صحیح. جی قبلہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے. جی تھوڑا سا بچگانا تھا شاید سوال آپ کو لگے. بات اکثر ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں عام لوگوں میں کہ جو لوگ جن لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی، کچھ جیسے ہوائی جہاز میں حادثے میں ان کے جسم کے خدا نخواستہ پرخچے اٹھ جاتے ہیں یا بم دھماکوں میں ان کی باڈی کے پارٹس بھی نہیں ملتے، تو ایسے لوگوں کی جو جسم ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ کس طرح سے قبر تک نہیں جسم قبر تک نہیں پہنچتے، تو ان کے لیے کیا سچویشن ہوتی ہے؟ نہیں تو وہ ان کو اللہ جو ہے وہ ایک دیتا ہے. اللہ ان کو اگر وہ نیک ہیں تو ان کو کسی مقام پہ پہنچا دیتا ہے اور وہ مقام جنت بن جاتا ہے. اور اگر وہ برے ہیں تو اللہ کسی مقام پہ پہنچا دیتا ہے اور وہ مقام جہنم بن جاتا ہے. ٹھیک، یعنی ان کی روح کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. ہاں روح کو. ٹھیک. تو کیا یہ جو عذاب اور نعمت ملتی ہے وہ روح کو ملتی ہے نا. تو کیا دوسرا ہوتا ہے لیکن جس میں مثالی کہتے ہیں، اورا بھی کہتے ہیں. جی وہ روح اس جسم کے ساتھ رہتی ہے، اسی پر عذاب ہوتا ہے اور اسی کو نعمتیں ملتی ہیں. ٹھیک. اب یہ بات کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے اعمال کا جو اصل رزلٹ آئے گا، تو اس سے کیا یہ عذاب کا سلسلہ پہلے شروع ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد قیامت ہے. جی بعد میں ہے. برزخ جو ہے موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں. جی ویٹنگ روم ہے. لیکن جو برزخ میں آپ کو عذاب، جو ہماری روح، انسانی روحوں کو جو عذاب مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے برائیاں کی تھیں، تو کیا وہ عذاب کاؤنٹ ہوگا قیامت کے روز جو ان کو آلریڈی مل چکا ہے؟ اگر وہ یہ اس کے کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ آدمی نیک تھا اور کچھ عذاب تو ہو سکتا ہے کہ برزخ میں اس کو وہ پاک ہو جائے. ٹھیک. برزخ کے عذاب سے وہ پاک ہو جائے. ٹھیک. اور اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر وہ عذاب جہنم بھی اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اس کے اندر میں جو ہے قیامت میں پھر جا کر دیکھا جائے گا آخر قیامت میں کہ اس کی نیکیوں کا کتنے ہو سکتا ہے. برزخ میں جو اس کو سزا ملی ہے تو بہت سے لوگ اس سے پاک بھی ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے.
جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، کچھ آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں اور کچھ جو ہے وہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں، مگر ان سب کے اندر روح کا تصور موجود ہے، ان سب کے اندر روح کا تصور موجود ہے. کوئی اس کو آتما کہتا ہے، کوئی روح کہتا ہے، کوئی اس کو اسپرٹ کہتا ہے، کچھ بھی ہے، نام کچھ بھی دے دیں، روح کو سب مانتے ہیں اور اس کی ایک لائف آفٹر ڈیتھ بھی مانتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے. تو اس کے اندر جو فرق پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہندو مت میں وہ اس کے قائل ہیں کہ جی وہ کسی کو بھی حاضر کر لیتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں کہ بھئی تم مر کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا، کیا نہیں تھا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب وہ برزخ پہنچ گیا تو یہ کون آتا ہے؟ یہ اسپریچول روح سے باتیں کرنا جو ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ روح ہوتی ہے یا وہ اس کا جو وہ ہمزاد شیطان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا یہ فقط اپنے گیس ورک کرتے ہیں. یہ اس کا پیچیدہ مسئلہ ہے. اس کو یہ ایک آکلٹ سائنس ہے جس کے بارے میں کوئی معلومات زیادہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں، ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. اور آپ کو اس کے بعد ہونا چاہیے قیامت کا حال، بالکل برزخ کے بعد قیامت. بالکل، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو جو ہے وہ زحمت دیتے رہیں گے اور اس سعادت میں جو ہے وہ شامل کرتے رہیں گے کہ لوگوں کی بہترین اصلاح ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ناظرین، آپ سن رہے تھے پروفیسر مفسر قرآن ڈاکٹر حسن رضوی صاحب کو پاکستان کے شہر کراچی سے، اور امیر المومنین اسلام کے کلام کی تشریف فرمائی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، تو اس جانے کے کیا مراحل ہیں اور کیا معاملات ہیں. تو ان چیزوں کو بڑا اچھا آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کو قبر نہ ملے اس کا کیا ہوگا. مجھے اسی وقت یاد آ رہا تھا کہ ایک آدمی نے ایسا ہی ایک سوال اور کیا تھا ائمہ سے، شاید اب اس میں مجھے یہ نہیں یاد رہا کہ کون سے امام کا زمانہ تھا، مگر معصوم سے سوال ہوا تھا کہ مولا اگر کسی کو سولی دی جائے تو فشار قبر کیسے ہوگا. مولا اگر کوئی پانی میں بحری جہاز کے ذریعے سے سفر کر رہا ہے، ڈوب گیا تو اس کو جو ہے پانی میں ڈوب گیا تو اس کو فشار کیسے ہوگا. تو امیر المومنین نے فرمایا تھا ہوا اس کو فشار دے گی، پانی اس کو فشار دے گا، فشار ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ اس کو وہ اس جگہ مقام پہ پہنچا دیا جائے گا جہاں اگر اس کو تکلیف ملنی ہے تو تکلیف ملے گی اور اگر راحت ملنی ہے. وہ خیمے والا واقعہ بھی آپ کو اس سے دیکھیں نا، خدا نے کس طرح جدا کر دیا، بم دھماکے سے کیا ہوتا ہے. خوروں کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسوی صاحب، جناب جمعے کی مبارکباد آپ کو بھی اور بھی. جی آپ کو مبارکباد جمعے کی، بہت شکریہ. بہت ہی خدا تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے. آپ کے مائکرو فون سے ہمیں کبھی کبھی آپ کے اشارات سے محروم رہنا پڑتا ہے. آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. یہ ہماری طرف کوئی خرابی نہیں ہے، تمام آوازیں بالکل صاف آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کے مائکرو فون سے ہم آپ کے جو اشارات ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور ہم ان کو شہر کی آواز آپ کو صاف نہیں آ رہی یا میری آواز صاف نہیں آ رہی ہے؟ دونوں کی آواز صاف نہیں آ رہی؟ نہیں، اس وقت آپ کی صاف آ رہی ہے. اور ان کی جو اس جس کے مولانا آپ گفتگو فرما رہے تھے اس سے پہلے جو بٹیا بات کر رہی تھیں وہ بالکل صاف آ رہی تھی، بڑی صاف، بہت ہی بالکل صاف. تو وہ کوئی بات نہیں. اچھا، میں اس سے پہلے کہ بات پروگرام آگے بڑھے، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 باتیں اردو کے لیے کہہ دوں. جی بسم اللہ. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسے الفاظ کے جو آخر میں جن کی چھوٹی ہے آتی ہے اور اس سے پہلے کا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، تو وہ جب ان کے بعد کا، کی، کے، نا، نی، نے، پے، سے تک وغیرہ آتے ہیں الفاظ، تو ان کے جو زبر ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جاتا ہے سے پہلے والا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں اس عملے میں 5 ایم-اے ہیں، اس سانحے پر، اس عرصے میں، اس حملے میں، اس قضیے میں، اس سلسلے میں، اس مقدمے میں، اس تصفیے میں، یہ سب ایسے ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ تصفیہ کہیں، حملہ کہیں، وہ کہیں. تو یہ ایک اس عرصے میں غالب کا شعر ہے کہ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا. عرصے میں، عرصہ نہیں کہا. یہ چیز کیپٹل ناؤن، کیپٹل ورڈز میں بھی آتا ہے. مثال کے طور پر ہم کعبہ کہیں گے، کعبہ عام طور پہ کعبہ کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں جا رہا تو نہ تو تانا کیا کہیں بھوجا ہوں حق صحبت عین کنش کو.
وہ وہاں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرہ سے تبدیل کیا، وہ غلط کہتے ہیں۔ انہوں نے عمرے میں تبدیل کیا، حج کو عمرے میں، عمرہ نہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایسے الفاظ جن کے وہ جو ہوتے ہیں پراپر نام وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشے، یہ کلکتہ ہو، وہ دیکھو آگرے سے آتی ہے ریل گاڑی، آگرے سے، آگرہ نہیں، یہ کوئٹے کی ہوا ہے، کوئٹہ کی نہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، یہ ایک بات کہنا۔ دوسری ایک بات جو ہے وہ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ اب جو میں کہنے لگا ہوں، تو یہ جو لگا ہے لفظ، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز عادتاً پہلے کی جاتی ہو اور بعد میں عادتاً یا تو نہیں چھوڑ دی جاتی ہو یا کی جاتی ہو۔ عادتاً مثال کے طور پر میں پہلے انڈا نہیں کھاتا تھا لیکن اب کھانے لگا ہوں اس لیے کہا گیا ہے۔ میں باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا لیکن اب باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ عادت کی بات ہے، عادتاً کہا جاتا ہے۔ جس معنی میں وہ یہ کہنے کہ اب جو میں کہنے لگا ہوں، اس کے لیے اردو میں کہا جاتا ہے کہ اب جو بات میں کہنے والا ہوں یا اب جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں۔ تو میں بس یہ دو چھوٹی چھوٹی باتیں کہنا چاہتا تھا، زیادہ تر وقت میں نہیں لینا چاہتا تھا کہ آپ کے جو موضوع ہیں ان پہ ہو۔ بس مجھے بس تھوڑی سی اجازت دے دیا کیجیے کہ میں دو ایک باتیں جو ہیں ایسے بتا دوں۔ نقوی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا تھی مجھے، جی کھانا پکانا ہوتا ہے یا کھانا بنانا ہوتا ہے؟ نہیں، پکانا ہے، بالکل بنانا بھی ہے پکانا بھی ہے، دونوں استعمال پکانا زیادہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کھانا پکانا، ٹھیک، اسی لیے اس کو پختہ کہتے ہیں، کھانے کو پختہ کہتے ہیں کہ یہ طعام پختہ ہے یہ۔ اچھا، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک بات اور بھی کیا جی جی، کہ نماز جمعے کے بعد، نماز جمعہ سے نہیں، نماز جمعے کے بعد میں حاضر ہوں گا، جمعے کہا جائے گا، جمعہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ جی کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، علی بھائی سہر بہن مقصود سے زیادت کا نام جی جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ عمل پر بات کر رہے تھے، میں علی بھائی آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی مینجمنٹ سے پوچھ کر اگر کوئی 10-15 منٹ باقاعدگی سے قبلہ جناب نقوی صاحب کے لیے مختص ہوں تو ہم دیکھیں، ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت آپ کو ہوتے ہیں، سب سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ میں 2007 میں ریٹائر ہوا تھا، آج تک میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں اور میں وہی لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں، زیادہ تر میرا یہی شغل رہتا ہے۔ میری ضرورت بن گئی ہے، نقوی صاحب کا فرمان اور ان کی اصلاح میری ضرورت بن گئی ہے، ہر کسی کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ وہ مختلف قسم کے شغل ہوتے ہیں، تو ہم جو زندگی بھر غلطیاں کرتے رہے ہیں گرامر کی، ان کی تصحیح کے لیے اگر اس عمر میں بھی ہو جائے تو میں آپ سے اعتماد کرتا ہوں کہ آپ کو اسی لیے ٹائم ہم دے رہے ہیں فقط ان کے لیے خصوصی مختص کر دیجیے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں، انگریزی میں بھی اردو میں بھی، تو چلو کہیں تو مسلسل جن لوگوں کا یہ لکھنا پڑھنا شغل ہے ان کے لیے ان کی ہدایات بہت کارآمد ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور غور فرمائیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بالکل جی ناظرین کی اسی وجہ سے ہم جو ہے قبلہ کو ٹائم دیتے ہیں نقوی صاحب کو۔ تو واپس چلیں گے اپنے موضوع کی طرف۔ اس میں جو ہے وہ ایک قسم مثالی کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے کہا کہ اس کو جسم مثالی عطا کرنا ہوتا ہے، اور وہ فوراً اسی وقت جس وقت انسان کی روح اس کے جسم پرواز کر رہی ہے، لطیف جسم داخل اور تمام چیزیں اس کی عذاب و عتاب و تمام جو تمام کا تعلق اس سے جسم لطیف کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ہم چونکہ پہچانتے ہیں اس جسم کو، جسم کی اور جسم کی جس کے ساتھ انسان نے زندگی گزاری ہو، اس جسم کے احترام کا بھی اسلام نے حکم دیا۔ اس کو کیوں غسل دیا جا رہا ہے جب وہ کسی کام کا نہیں رہا؟ بالکل، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس کی رسپیکٹ کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ انسان کی شناخت رہی ہے۔
انسان کا چہرہ اس کی شناخت رہا ہے. ہم کس طرح سے ایک دوسرے انسان کو پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی فلاں کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں. نام سے جانتے ہو؟ نام سے نہیں، شکل سے پہچانتا ہوں. ہم انسان کو صورت سے پہچانتے ہیں اور اس صورت کے ساتھ ان سے محبت رکھتے ہیں زندگی بھر. تو اس کا اسلام نے احترام کا حکم دیا کہ اس کو غسل دیا جائے، نہلایا دھلایا جائے اور اس کو ایک سفید کپڑے میں اس کو لپیٹ کے اور مقدس انداز میں اور اس کو دفن کر دیا جائے اور اس کا نشان بھی رکھا جائے کہ یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کا مقصد ہے اور یہ اس کی آخری آرام کا ہے. بعض جو لوگ اتنے متقی ہوتے ہیں تو خدا ان کے اس جسم کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا. حالانکہ اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں نکلتی ہیں کہہ کے 100 سال پرانی، مگر بعض اجسام ایسے اجساد دیکھے گئے ہیں جو کہ مدتوں کے بعد، صدیوں کے بعد بھی برآمد ہوئے تو جس میں اصلی کی طرح، اور اگر وہ شہید تھے اور خون کے نشانات تھے تو وہ بھی تھے سب، اور خون بالکل تازہ موجود تھا. تو خدا جس کو باقی رکھنا چاہتا ہے، خود باقیتاً باقی ہے، تو جو اس سے مربوط ہو جاتا ہے، اس کے سلسلے سے مل جاتا ہے جا کے، تو خدا اس کو بھی دوام بخش دیتا ہے. تو یہ تو ایک معاملہ الگ ہے. مگر جو اس کی حقیقت ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہم نے ہونا کیا ہمارے ساتھ. انسان چونکہ یہ سیکنڈوں میں معاملہ ہوتا ہے نا، آدمی خود نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں خواب میں آ کے اگر کوئی انسان کچھ کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یوں چلا گیا تھا. چلے کیسے گئے تھے؟ جسم تو وہاں تھا تمہارا. وہ اس سے روح ٹرانسفر ہو کر فوراً جیسے ہی جسم لطیف میں آئی، وہ تو یہی سمجھا کہ میں چلنے پھرنے قابل ہوں. ظاہر وہ اس کو فیل نہیں ہوتا. دوسرے لوگ اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور تدفین کر دیتے ہیں. اس کا تو معاملہ وہاں شروع ہو گیا. اب اس کے اندر بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جس کو جتنا لوگوں نے ائمہ سے سوال کیا، نبی کونین سے سوال کیا، آپ نے اس کو کھولا. بہت سارے اذہان ایسے ہیں جو آج ہم سوچتے ہیں مگر یہ کہ ہمیں اس کا جواب شافی جواب جو ہے وہ اس حساب سے نہیں مل پاتا. علماء سے پوچھتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ سب معاملہ ہے. مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی پورے وثوق سے ہمارے عقل سے ویسے بھی کچھ چیزیں بالاتر ہو بعض جاتی ہیں. اس وقت بھی ایسے سوالات ہوئے. امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ مولا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ سب کچھ دیکھے ہوئے، کیسے آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں بھی ہرگز یقین نہ کرتا اگر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی لسان صادق نے مجھ سے نہ کہا ہوتا، میں بھی یقین نہ کرتا. کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں، اس کے اندر ہولناکی بھی ایسی ہے، اس کے اندر ثواب بھی ایسے ہیں. مطلب یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب وہ گڑھے کی حقیقت کیا ہے، اب وہ جنت کے باغوں کی حقیقت کیا ہے، اس کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے، اصل نعمت کیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. قرآن نے تو کہہ دیا، نہ اس کو کسی جن نے ہاتھ لگایا، نہ کسی انسان نے، نہ ان کے دماغ کے اوپر خیالات میں بھی اس کا گمان گیا. ہم کو جو چیزیں سمجھائی گئی ہیں ایک تمثیل کے طور پہ سمجھائی گئی ہیں. مثلا ہماری جتنی سمجھ، انسان کا جتنی دور تک سوچ ہوگی، ہم نے کیا دیکھا ہوا ہے اس کے اندر، ہم نے دنیا دیکھی. اگر ایک بچے کو جو ابھی متولد نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا، اس کو قوت دی جائے بولنے کی اور آنکھیں کھولنے کی، اور اس کو ماں کے پیٹ میں سمجھایا جائے، وہ سوال کرے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ نہیں سمجھ پائے. اس کو جو عالم وہی ہے، جو اس کو جو عالم اندر نظر آ رہا ہوگا اس کے حساب سے اس کو سڑکیں، اس کے حساب سے اس کو مختلف چیزیں سمجھائی جائیں گی اور وہ محدود ہی رہے گا. ہمارا اسی کی مثال دی جائے گی. بالکل ایسا ہے کیونکہ ہم تمثیل سے بیان سمجھتے ہیں. کوئی کہے کہ نور کیسا ہوتا ہے، ہمیں نور بتانے کی ہمت نہیں ہے. ہم بلب جلا کے کہتے ہیں کہ نور ایسا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے. ظلمت ہم سمجھتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے. جب خدا نہیں تھا تو کیا تھا؟ یعنی جب مطلب خدا تو ہمیشہ سے، جب خدا نے یہ دنیا نہیں بنائی تھی تو کیا تھا؟ تب کیا تھا؟ تو کسی نے مجھ سے سوال کیا، میں سوچنے لگا، میں سوچتا رہا. میں نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی کہ جب کچھ نہیں تھا، جب پروردگار نے خلق نہیں کیا تھا تو کیا تھا؟ سوال کرنے والے کا اور زور دو ذہن میں زور لگاؤ ذرا. خلا تھا. اس نے خلا تو مخلوق ہے. اگر ہم تصور کر لیں کچھ نہیں ہے، صرف خلا ہے، تو خلا کیا ہے؟ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے. جب یہ بھی نہیں تھی تو کیا تھا؟ دماغ تھک جائے گا، دماغ عاجز آ جائے گا. زمین، چلیں اس کو ایسے سب سوال کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ خالی ہے نا، گیسز ہے نا، خلا ہے. تو میں کہوں کہ سب خالی تھا، تو خالی تو خود ایک مخلوق ہے، گیسز ہے. جب یہ بھی نہیں تھی تو کیا تھا؟ اچھا، کائنات کے اندر روشنی ہے یا اندھیرا ہے؟ کائنات کے اندر بیسکلی اندھیرا ہے. سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، ورنہ رات ہو جاتی ہے. کائنات کے اندر سردی ہے اور اندھیرا ہے. سورج نکل کر حرارت دیتا ہے
اور دن کر دیتا ہے، روشنی بھی کر دیتا ہے، اور جب سورج ہٹ جاتا ہے تو ٹھنڈ واپس بھی آ جاتی ہے اور اندھیرا بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اب ٹھنڈ اور اندھیرا یہ دونوں مخلوق کس کی ہیں؟ پروردگار کی. جب نہ اندھیرا خلق ہوا تھا اور نہ ٹھنڈ خلق ہوئی تھی تو کیا تھا؟ یہاں انسان عجیب ہو جاتا ہے. کیا تھا تب؟ کیا تھا؟ اگر اندھیرا نہیں تھا تو کیا تھا؟ روشنی بھی نہیں تھی، پھر کیا تھا؟ اسی طرح سے یہاں سے دوسرے عالم میں جانے کی حقیقتیں ہیں. سوالات ہیں میرے پاس، پیچیدگی ہے اس میں. سوالات ہیں میرے پاس کہ معاملات ہیں کہ اس جسم مثالی کی حرکت جو ہے، اس جسم مثالی کا جو سفر ہے، اس کا جو آنا و جانا ہے، اس کی کیا فریکوینسیز ہیں، کتنی تیز، اس کی میموری اسٹک کتنی ہے بھائی، وہ کتنی چیزوں کو ایبزارب کر سکتا ہے، کتنا اس کا وہ ہے، کتنی اس کے دائر اختیار میں اس کے اعمال کے حساب سے اس کی چھوٹ ہے، کتنی چھوٹ ہوتی ہے. جو شہداء ہیں ان کی پاورز کیا ہیں، جو عام مومنین ان کی پاورز کیا ہیں، جو کہ ایمان پہ مرے مگر گناہ گار ہیں ان کی زندگی کیا ہے، وہ کس طرح سے وہاں پر عذاب اٹھا رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ لوگ جو کہ دیوانے تھے، جنہوں نے نہ گناہ کیا نہ ثواب کیا، ان کی زندگی کیا ہے. ہزارہا شاخیں برآمد ہوتی ہیں. امیر المومنین کا کلام، امیر المومنین نے مطلب انسانوں کو بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور اس پر دنیا بھر کے مفکرین نے جو غیر مسلم تھے انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ یا تو یہ شخص بہت بڑا انسان ہے، یعنی کہ اس کے سامنے ایک ربی نے تو یہاں تک لکھا کہ یا تو دنیا سامنے بنی ہے یا دنیا کے رازوں سے واقف ہے. یہ اتنا بڑا دعویٰ کر نہیں سکتا، ورنہ جو اتنا بڑا دعویٰ کرے اور پیچھے کچھ نہ ہو نا تو وہ فوراً ہی معاملہ کھل جائے گا. اتنا بڑا دعویٰ کر کے کوئی سسٹین نہیں کر سکتا. امیر المومنین نے سلونی کی تعداد پوچھو مجھ سے، اور آج تک اس کا جواب نہیں دے سکتا. کوئی نقلی ہر جگہ 2 نمبر برانڈ بنا کے لاتے ہیں نا، یہاں لاؤ، کوئی جعلی آدمی آئے اور سلونی کا دعویٰ کرے، ابھی اس کے سامنے ایسے سوال ہوں گے وہ بھاگ جائے گا. آج تک پیش نہیں ہو سکا. امیر المومنین کا کلام. امیر المومنین نے انسانیت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. آپ دیکھیں دنیا حیران رہ گئی. مولانا نے فرمایا کہ 3 حصے ہیں. ایک ہے وہ جو کہ عالم ربانیون ہے، جو کہ عرفاء ہیں. دوسری قسم ہے جو کہ اس راستے پر جانا چاہتے ہیں، ابھی عالم ربانی بنے نہیں ہیں، طالب علم ہیں. تیسرے ہمہ جنرا ہیں، کوڑا کرکٹ جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر چل دیتے ہیں، عام عوام. ابھی اس کی بات کریں گے، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی صاحب، میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جناب محمد یعقوب صاحب، خوش آمدید. کہتے ہیں آپ کو. بیٹی کو کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کی میں باتیں سن رہا ہوں اور دائر کی بات بھی سنی اور آپ کی بات بھی سنی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت جو انہوں نے ہم کو بتایا ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں سیرت علی علیہ السلام اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں چلتے رہے تو ہماری زندگی میں سوتیں بھی آ سکتی ہیں اور شیطان ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. چانس ہی نہیں ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کو لے کر نہیں چلیں گے اور حضرت علی علیہ السلام کا پیار جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ انہوں نے کیا وہ پروف ہمارے ساتھ ہمارے سامنے، لیکن ہم اس پروف کو بھولے ہوئے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں. اپنی مرضی سے عبادت تو شیطان نے بہت کی، لیکن یہ اپنی مرضی کی عبادت فیل ہو چکی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول کی مرضی عبادت کے اندر شامل نہ ہو. تو میں آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں اور شکر خدا کا ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. کاش کہ ہم لوگ یہ سیکھ لیں کہ سیرت نبی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کتنے فائدے ہیں اور بغیر سیرت نبی کے زندگی گزارنے کے کتنے نقصان ہیں. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. نماز وہ جو نبی بتاتے ہیں وہ نماز نہیں ہے جو شیطان ہم کو بتاتا ہے. نبی کی نماز کو پکڑنا ہے، حضرت علی علیہ السلام کی نماز کو پکڑنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. شہزادوں کا شکریہ اور آپ کو اپنے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. تو بات ہو رہی تھی لوگوں کے 3 حصے پہ. یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ ہو گئے. اچھا، اب موجودہ آبادی کتنی ہے؟ اربوں میں. اربوں میں. ٹھیک ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام موسی بھائی علی مدد پیر مولانا مدد. وعلیکم السلام اشتیاق بٹ صاحب خوش آمدید. فرمائیے. آپ کو بھی میرا بہت بہت جی اشتیاق بھائی بہت شکریہ آپ کا. پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. محمد علی محمد سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرمت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے فرائیڈے کا چنا ہے موسی بھائی. یہ میں کیا کہوں, مجھے تو کچھ علم ہی نہیں ہے, لیکن نہج البلاغہ کے بارے میں جس طرح علماء کرام سے ذاکرین سے جو سنا ہے, یہ اتنا بڑا معجزہ ہے ہمارے پاس کہ کاش کہ یہ امت مسلمہ, پوری امت مسلمہ ہر فرقے سے بالاتر ہو کے اگر قرآن پاک کو اس کے سامنے رکھ کے اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس نہج البلاغہ. تو موسی بھائی جس طرح آپ ابھی ایک گفتگو فرما رہے تھے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بارے میں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اتنی بڑی ہستی ہیں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. ہم نے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھی ہیں, سنی بھی ہیں, مجالس میں جاتے ہیں سنتے ہیں, لیکن پتہ نہیں چلتا کہ جب کوئی بھی بندہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے, میں اپنی بات نہیں, ہر وہ بندہ جس کے اندر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بغض ہے, وہ یہ الزام لگا دیتا ہے یا فتویٰ لگا دیتا ہے یا کوئی بھی بری بات کہہ دیتا ہے, نہیں جی یہ غلو کرتے ہیں, یہ علی کو اللہ مانتے ہیں. لیکن جب ہم اس حدیث کی طرف جاتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ علی یا تو تجھے تیرے فضائل اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, یا تو رب کو پتا ہے کہ علی کیا ہے یا ہمارے مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کہ علی کیا ہے. آج کا انسان جتنا بھی پڑھا لکھا ہو, ایک تو پہلی بات وہ معصوم ہو نہیں سکتا, جتنا بھی بڑا عالم ہو وہ علی کو سمجھ نہیں سکتا. اگر کوئی اس فضائل کی نیج پہ چلا جائے جہاں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئے ہیں, تو وہاں کیا کوئی غلو یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کے نزدیک کوئی بندہ بھی لیکن ہاں سوچنے کی حد تک کوئی ڈاماڈول ہو جاتا ہے, لیکن اس بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جو علی کو اللہ مانے وہ مشرک ہے. لیکن علی کے فضائل اتنے ہیں موسی بھائی, اتنے فضائل ہیں کہ آپ صرف نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو سب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہے. جو علی یہ کہتا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں, تو اس کے فضائل کیا ہوں گے. تو یہاں ہی ہمارے امتحان کی ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے موسی بھائی کہ آپ کا ایمان کہاں پہ جا کے ڈگمگا جائے گا. ڈگمگانا نہیں ہے, اگر علی کو ماننا ہے تو اس کے سجدوں کو دیکھنا ہے کہ علی سجدہ کیسے کرتے تھے, نماز کیسے پڑھتے تھے. تو لیکن علی کے فضائل کو دیکھنا تو وہی قرآن کی آیت ایک ضربت والی سامنے آ جاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, علی کو نہ کوئی سمجھ سکا نہ سمجھ سکے گا, وہی آئے گا جو سمجھائے گا ہمارا بارواں اس دنیا کو, وہی سمجھائے گا. ورنہ آج کی دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو علی کے فضائل بیان کر سکے. خدا حافظ, یا علی مدد. خدا حافظ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب عمران فضل صاحب نوٹنگم سے خوش آمدید. فرمائیے. شکر الحمدللہ. بڑا ہی اچھا آپ نے دوبارہ یہ ایک ایسا ایپیسوڈ ہے, یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. مولا کے فضائل اور نہج البلاغہ. مولا علی نے دو خلائق کو بدترین اللہ کی نظر میں سمجھا ہے. ایک وہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتے رہتے ہیں, اور دوسرا وہ جو شروع سے دین کے عقائد میں پڑے رہتے ہیں, مثلا ان کو راہ نہیں ملتی. اور وہ دوسرا جو ہے وہ مولا کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں بٹور کر اور سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور اس گندے پانی سے نہا کر پھر ایک ایسا بیج لگا دیتے ہیں کہ اس درخت کی چھاؤں میں وہ بیٹھ کر سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. تو مولا علی نے قرآن تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے, لیکن قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو مولا امام تو ہیں, امام المتقین ہیں. یہ
उन लोगों की बात मौला अली की समझ आती है, उन लोगों को जो मुत्तकी लोग हैं। वरना तो जो दुनियादार लोग हैं, जो दुनिया परस्ती के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि ये भी मौला फरमा देते हैं कि तुम जानते नहीं हो, तुम चीजों के पीछे भागते हो, बल्कि चीजों की उम्रें जो है वो तुमसे ज्यादा हैं, यानी कि चीजें जो हैं उनकी उम्र ज्यादा है जिन चीजों के तुम पीछे भागते हो। तो क्यों नहीं अपना मुहासरा करते। मैं कहता हूं कि कुरान की ऐसी वजाहत कर दी है मौला अली ने कि जिसको कुरान समझ ना आए बिल्कुल वो मौला अली के खुतबा सुन ले, उसको एक एक सपारे की समझ आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। एक एक मौला ने अल्लाह ताला की तौहीद जो अल्लाह हमसे चाहते हैं वो ऐसा खुल के बयान कर दिया है कि जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं, जैसे शायर मशरक इलामा इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में है ही क्या, एक दस्ता यदुल्ला, एक सजदा शबीर। अब ये बात आम इंसान की समझ में नहीं आ सकती, अब इसको खोल के समझाएगा तो किसी को समझ आएगा। बेशक ऐसे ही इमाम अली ने कुरान को खोल के बयान कर दिया है, ऐसा जैसे कहते हैं कि जिसको ना समझ आएगी वो भी समझ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। यही बात है कि मैं कहता हूं कि इसके खुतबात जो हैं ये आम हमारे जो है उलमा और हमारा जो ये टीवी हदायत है इसके ऊपर खुतबात ही चलते रहे मौला अली के पास। वाह वाह वाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बड़ी खूबसूरत जो है गुफ्तगू हो रही है और मौला के ज़ात से मोमिनीन का वालियाना इश्क, अमीरुल मोमिनीन शख्सियत ही ऐसी हैं, अल्लाह अकबर, आदमी क्यों ना इश्क में मुब्तला हो जाए, जबकि गैर मुस्लिम जिन्होंने मौला अली को पढ़ा, उनकी सीरत को देखा, तो वो बड़े बड़े नाम गुजरे हैं जो अपने आप को ज़िंदगी भर उन्होंने आशिक़ अली। अब आजकल एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी फेसबुक पे चल रही है जो एक बहुत बड़े शंकरिया आचार्य हैं जो कि हिंदुओं के बहुत बड़े हुए हैं, वो मौला अली के बहुत बड़े आशिक़ हैं, इश्क में मुब्तला हैं। बहरहाल बात हो रही थी हमारी कि लोगों को 3 हिस्सों में अमीरुल मोमिनीन ने तकसीम किया। अब मौजूदा आबादी को देखें, अरबों में आबादी है। अब जब इंसानियत की बात की है ना, तो अव्वल जनाब आदम से लेके बात की है, कितनी उम्मतें आईं, कितनी गईं, तमाम लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया। कितना आसान हो गया हमें ये देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आया इंसान आलम रब्बानी है, आया इंसान तालिब इल्म है, आया हमाजुन राह किधर है। अगर मुतदय्यन नहीं है तो हमाजुन राह में आ गया जो कचरा, जिधर की हवा उधर गया। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अली मूसी भाई, मेरी बहन को सलाम अलैकुम। मोहम्मद सिस्टर जनाब मोहम्मद अली भाई, शामिल कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कायनात का जिक्र हो रहा है भी। एक अली भाई सिंपल सी बात है, एक छोटा सा लफ्ज है प्रैक्टिकल। हर रोज अजान होती है, अल्लाह अकबर, हर रोज कुरान पाक पढ़ते हैं, रमजान मुबारक शरीफ भी आता है, हज भी आ गया है, उम्रे भी करते हैं, ये सारी चीजें जो हम करते हैं इसके अंदर एक चीज लफ्ज है, वो है प्रैक्टिकल। जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इनकी जो लाइफ है अंबिया अलैहिस्सलाम की, सहाबा की, अहले बैत की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके ऊपर कोई अमल नहीं है। बातें हैं, मैं इतनी मौला कायनात की बातें बताऊंगा कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम हो जाएगी बातें नहीं खत्म होंगी, लेकिन बाद में पूछूंगा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। असल जो हमारा जो पीछे रह जाना है दूसरी कौमों से, जो हम आगे की तरफ नहीं जा रहे, वो था प्रैक्टिकल जो हमने छोड़, लेकिन अब हमने शुरू किया हुआ है प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह ताला। तो देखें कि जिस तरह अभी बाबा बुल्ले शाह साहब का भी उर्स आ गया है, तो बाबा बुल्ले शाह साहब के दरबार के ऊपर मैं देख रहा हूँ, आज भी देख रहा था कि लोगों का हजूम है वहां पे, लेकिन जो उनकी तालीमात है, जो उनके प्रैक्टिकल जो था कि बाबा बुल्ले शाह साहब सुबह उठते थे, वो मौलवी साहब बैठे होते थे मेंबर रसूल पे, तो बाबा बुल्ले शाह साहब गुजरते थे वहां से मस्जिद के पास से, तो उनको समझाते थे बाहर खड़े होके। लेकिन हम क्या है कि हम उसी मौलवी की बात सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, लेकिन बाबा बुल्ले शाह की तालीमात है कि जो मौलवी जहां पे गलती है उसकी गलती दुरुस्त करो, वो काम हम नहीं करते क्योंकि वो खतरनाक काम है, क्योंकि मौलवी फतवा दे देगा आपको। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है
اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ابھی میں ایک اور چیز میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم بھی اسکول کے لائف سے گزرے ہیں, میری بہن بھی اسکول لائف سے گزری ہے, آپ بھی اسکول سے گزرے ہیں. ہمارے وقت میں پریکٹیکل ہوتا تھا, بچوں کو سکھاتے تھے صفائی کس طرح کرنی ہے, اپنے ڈیسک کو کس طرح رکھنا ہے, ٹاٹ کس طرح بچھانے ہیں, اسکول کی صفائی سے, اسکول کے اندر پریکٹیکل تھا. لیکن چند دنوں پہلے وہ اسکول میں کسی ٹیچروں نے بچوں کو بتایا کہ آپ اسکول کو کی صفائی رکھنی ہے, تو میڈیا نے اس کو اٹھا دیا, ہو بچوں سے جبری مشقت لی جا رہی ہے, بچوں کو یہ کیا جا رہا ہے. بھائی اللہ کے بندو, یہی ان کا ٹائم ہے بچوں کا کہ ان کو بتایا جائے کہ اس اسکول سے لے کے گھر تک آپ نے کس طرح ڈسپلن اور ان چیزوں کو آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے اپنی لائف میں بڑھ کے کرنا. تو یہ چیزیں جو ہے میڈیا کے اوپر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ جو چیز پازیٹیو تھی اس کو ٹیچروں کے میں ڈال دیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں ٹیچر. لیکن ٹیچر ان کو تعلیم دے رہے تھے. ابھی نقوی صاحب اسلام آباد, وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں آگے کہ جب ان کی لائف تھی وہ اسکول میں جا کے کیا کرتے تھے, اپنے بستے کا خیال رکھنا, جہاں پہ بیٹھتے تھے ٹاٹ کا جھاڑو دینا, یہ کرنا, ٹوائلٹ کی صفائی, یہ سب ڈرل کا پیریڈ ہوتا تھا اور پیریڈ ہوتے تھے جس کے اندر ہم جو ہے بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو سمپل بات ہے جو میں نے بتا دیا, اس کے علاوہ ہمارا کوئی چاہ نہیں تھا. ایک میری بہن بات کر رہی تھی, لاسٹ بات کر ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو قبر کی بات ہے, قبر جو ہے نا وہ آپ کا جسم کے جو چیزیں ہیں دنیا, اگر آپ بم دھماکہ ہوتا ہے تو اس بم دھماکے میں وہ جو آپ کے جسم کے ذرے ہیں وہ زمین کو ٹچ کرتے ہیں اور زمین کے اندر چلے جاتے, جو چیز چلی جاتی ہے وہ اس کی قبر ہو جاتی ہے. یہ پوری دنیا ایک قبر ہے. یہ قبر وہ نہیں کہ جو ہم گھر سے مردے کو اٹھاتے ہیں تو قبر تک لے جاتے ایک وہ کھودتے ہیں وہاں پہ دفنا دیا. قبر یہ ہے کا مقصد یہ ہے, اس کی فلسفی ہے کہ آپ کا جسم جو ہے اس کے جو ذرا ہے وہ زمین کو ٹچ کر دیں, وہ آپ کی قبر بن جاتی ہے دنیا میں کہیں بھی ہو. تو باقی یہ ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں دماغ کا, یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, اس کا زمین میں جانا لازمی ہے. باقی جو آنکھیں ہیں, ناک ہے, دل ہے, ہارٹ ہے, یہ تو میری آنکھیں ہیں, میں کسی کو ڈونیٹ کر رہتا ہوں, وہ آگے تک چلتا ہے, وہ آگے تک چلتا ہے. کیا مطلب یہ میری آنکھیں زمین میں جاتی نہیں ہیں. دماغ کا زمین میں جانا لازمی ہے, باقی جسم کے حصوں کا جو نا یہ لازمی نہیں ہے. لیکن یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے, اس کے اوپر بہت باتیں ہوں گی. تھینک یو ویری مچ میری بہن اور علی بھائی, مجھے ٹائم دینے کا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں, جس طرح بابا بلے شاہ نے عمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس مولوی کے جب ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے تو باہر کھڑے ہو کے بابا بلے شاہ کی طرح ان کو بتائیں کہ تم غلط کر رہے ہو, دین کو صحیح سمت کی طرح لے کے چلو. جزاکم اللہ خیر علی بھائی, اور میری بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی جناب. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اور جس طرح تو اس میں انسان کو اپنے آپ کو شناخت کرنے میں بڑی جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ کہاں کھڑا ہے. امیر المومنین نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا پوری عالم بشریت کو. آپ دیکھیں نا, یہ عام آدمی کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کام کیا کرے گا عام آدمی. امیر المومنین اسلام کی شخصیت آپ دیکھیں 3 حصوں میں کاٹ دیا رکھ کے کہ یہ ہے عالم ربانیون, یہ وہ لوگ ہیں جو متدین لوگ ہیں جن کا راستہ جا کے خدا سے ملتا ہے, یہ دیندار لوگ ہیں. اب جو آدمی یہ دیکھے کہ نہیں میں دیندار نہیں ہوں تو پھر کہاں ہوں. پھر تیسرے کو کہا ہما جنراج, جدھر کی ہوا کچرا, جب ہوا چلتی ہے تو کوڑا کرکٹ ادھر جاتا ہے, ادھر کی ہوا ہوتی ہے, جدھر کی ہوا چلتی ادھر جاتے ہیں. سیاست ہو رہی ہے تو سیاست ہی کر رہے ہیں, فتنہ ہو رہا ہے تو فتنے میں داخل ہیں. رمضان آئے تو سب نے نمازیں پڑھنی شروع کی, سب نے نمازیں پڑھ لیں. اس کے بعد جیسے ہی عید آئی سب نے شراب پینی شروع کی, سب نے پی لی. مطلب یہ ایک عوام ہے, یہ جو ہو رہا ہے. خواص جو ہوتے ہیں, جو دوسرے حصے ہیں 2, ان کو پتہ ہوتا ہے میرا راستہ کیا ہے. وہ ہوا کے تھپیڑوں سے وہ مرغوب نہیں ہوتے, وہ ادھر ان کے پیروں میں لرزش, قدموں میں لرزش پیدا نہیں ہوتی. وہ اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں اور اپنے متعین شدہ راستے کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ جہاں پر جس طرح سے بھی جب پہلے ذکر یہ آئے گا کہ جہاں پر ہم نے جانا ہے آگے, تو اس کا لازمی امر یہ ہے کہ یہاں سے دنیا سے جانے والا معصومین علیہ السلام کی ضرور جو ہے وہ زیارت کرے گا, اور لازمی اپنے سرہانے جو ہے وہ دیکھے گا.
اور اس کا ہم ایک چیز ابھی اس کے اوپر کرتے ہیں بات، اور ایک اناؤنس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عدیل صاحب جو ہے وہ قم میں ہیں، اور محبان زینب کے جو ہے وہ محبان زینب کا جو ہے وہ ڈونیشن کی اپیل الصادق اکیڈمی کے لیے جو ہے وہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے محبان زینب میں اور الصادق اکیڈمی کے لیے ڈونیشنز دی ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، اور انہوں نے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضے پہ ان لوگوں کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں جنہوں نے الصادق اکیڈمی میں مدرسہ صادق کے بننے میں اور محبان زینب میں حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی اور بہن، بہت جی وعلیکم السلام، خدا خوش رکھے، آباد رکھے، ہدایت ٹی وی کو خدا کی ٹیم سب کو خوش آمدید ماجد صاحب۔ میں موسوی، اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ موسی بھائی اس غریب ماجد موسوی کو بھی بس لبیک ہو گئی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس میرے مولا کا صدقہ ہے، علی علی ساری دنیا میں ہے، ساری بس میں بولے آواز سے جانے سے لبیک ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تو اکتوبر کو جو ہے میجر گروپ سے جا رہا ہوں، رضا رضوی صاحب بولے اس کے گروپ لیڈر ہے، اور جس کو بھی چلنا چاہتے ہیں یہ میرے ساتھ چل سکتے ہیں، یہ گروپ میں چل سکتے ہیں، بہت اچھا ہے، اور مولا کے صدقے سے میں اپنی عبادت کرنے کا موقع دیکھتے ہیں۔ خدا آپ لوگوں کو خوش اور خرم رکھے، آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور ہدایت ٹی وی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ خیبری یا علی، نعرہ صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موسی بھائی انشاءاللہ بس آپ کو موقع مل گیا تو اعلان کر دیجئے، میجر گروپ سے جا رہا ہوں نیو جرسی کے، سید رضا موسوی صاحب جو ہے اس کے گروپ لیڈر ہے، میں آپ سب سے شکر گزار ہوں، مولا خوش رکھے، آباد رکھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا قبول و مقبول فرمائے۔ ہمارے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، زیارت کو التماس دعا، جب حرم پہنچے تو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ماجد موسوی صاحب ہمارے ساتھ تھے امریکہ سے، نیو جرسی سے۔ بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امیر المومنین کا یہ قول پڑھ کے جو ہے وہ پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ چاہے کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، مجھے دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا، تو ہم نے اس کی تیاری ضرور کر لینی چاہیے، اور یہ عبادت کا دن ہے، ان ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً ڈٹ کے پروردگار کی عبادت کریں، توکل کریں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہر شخص اپنے آخری لمحات میں ضرور دیکھتا ہے، بالکل جو ہے وہ وقت نہیں ہے، ورنہ اس کو ذرا اس پہ اوپر بات کرتے ہیں، انشاءاللہ کسی دن موقع ملے گا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہوگا تو اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ فی الحال آج جو ہے وہ اتنا ہی، اور انشاءاللہ نجف الآغا کے سلسلے کو ایوری فرائیڈے روز جمعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا کریں گے، اس کے اوپر بات کیا کریں گے۔ بالکل جی صحیح ہے، اور جاننا چاہ رہے ہیں ہم، اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے، وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھا دیتے ہیں۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، ہم اپنے کالرز کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا، اپنی رائے کا اظہار کیا، اور ہمیں بھی بہت ساری باتوں سے، مزید باتوں سے جو ہے آگاہ کیا۔ ناظرین اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ منڈے کے دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔